تو اظہار محبت خاتمہ بالخیر کا سبب. ساتواں سبب اظہار خوف خدا، کہ اللہ کے سے خوف کا بھی اظہار، اللہ کی پکڑ کا ڈر. اگر دل میں خوف خدا ہے تو خاتمہ بالخیر نصیب ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت مرد کو گناہ کی دعوت دے اور وہ عورت صاحب جلال بھی ہے، صاحب جمال بھی ہے، اور خواہ مرد کہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کر دے. عرش کا سایہ تبھی ملے گا نا کہ خاتمہ ایمان کا ہوگا. تو خوف خدا کا ہونا خاتمہ بالخیر کا ذریعہ بن جائے گا. دل میں اللہ کا خوف ہے. آج بعض نوجوان کہتے ہیں جی گناہوں سے نہیں بچ سک رہا. یاد رکھنا تمام وظائف اپنی طرف، تمام تدبیریں اپنی طرف، گناہوں سے بچنے کے لیے بنیادی عمل وہ خوف خدا کا پیدا کرنا. اگر یہ چیز دل میں ہے پھر تو باقی وظائف ذکر اذکار تدابیر بھی کام کریں گی. اگر دل اس چیز سے خالی ہے تو باقی وظائف اور تدابیر کام نہیں کریں گی. گناہوں سے بچنے کے لیے بنیادی چیز اللہ کا خوف دل میں بٹھانا. اگر دل اللہ کے خوف سے خالی ہے تو میں خود اس کا استحضار کیا کروں، سوچا کروں فلاں دوست فوت ہوا تھا، فلاں عزیز فوت ہوا تھا، کل کو اسی طرح میری روح نکلے گی، مجھے یوں نہیں لایا جائے گا، یوں کپنایا جائے گا، یوں لے جایا جائے گا، قبر میں اتارا جاؤں گا، مٹی ڈال دی جائے گی، سارے لوگ چلے جائیں گے. تاکہ کوئی قبر کا خیال، کوئی موت کا خیال اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف دل میں آئے. تو بعض جب ہم دنیاوی اعتبار سے مختلف سوچوں میں پڑے رہتے ہیں تو خوف خدا پیدا کرنے کے لیے ہم اس انداز سے بھی خود بخود سوچنے کی کوشش کیا کریں. اللہ کا خوف یہ خاتمہ بالخیر کا سبب. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کا واقعہ ہے کہ وقت کے حکمران بادشاہ بیوی اور ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی. بیوی انتہائی حسین تھی، خاوند سادہ شکل، آپس میں تو ترار سلسلہ رہتا تھا. ایک دن کی بحث ہوئی، بیوی نے کہہ دیا تو جہنمی. اور یہ جملہ کہنا تھا، بادشاہ کو غصہ آتا. غصے میں آ کے اب بیوی کی کوشش یہ ہوتی تھی مجھے طلاق دے، اس سے میری جان چھوٹے، وہ اسے قبول نہیں کرتی. ایک دن اس نے کہا تو جہنمی ہے. کہ تو اس نے غصے میں آ کے کہہ دیا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق. اب یہ تو کہہ دیا، بعد میں پریشان ہوا، یہ تو میں اس کا کام کر بیٹھا. علماء سے رابطہ، بھائی گھر بچانے کی کوئی تدبیر. اب یہی مسئلہ سامنے آیا، بھائی اگر اس طرح طلاق دینی ہے تو یہ تو معاملہ خراب. مختصر ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی تک بات پہنچی. انہیں بڑے اکرام کے ساتھ بلایا گیا، ان کے سامنے مسئلے کی صورت رکھی گئی. انہوں نے کہا بادشاہ کے 5 منٹ تنہائی میں چاہتا ہوں. تنہائی میں بیٹھے. حضرت امام شافعی نے کہا کہ اپنے ماضی کی زندگی پہ نظر ڈال کے بتاؤ، کیا کوئی ایک ایسا موقع بنا ہو کہ آپ گناہ کرنے پہ قادر ہو، اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا لیا ہو؟ کوئی ایسا موقع زندگی میں ہے؟ اس بادشاہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جب لمحے بعد میں کہا کہ ہاں حضرت، ایک موقع میری زندگی میں ایسا ہے. کہ وہ کیا؟ کہنے لگے کہ ایک دن دوپہر کے وقت میرے آرام خانے کی صفائی، جو میرے محل میں نوجوان بچیاں کام کرتی ہیں، وہ کہ وہ صفائی کر رہی تھی. میں اپنی ترتیب کے ساتھ اپنے آرام گاہ کی طرف بڑھا تو جیسے میں گیا تو ایک بچی ابھی اپنے کام صفائی میں لگی ہوئی تھی، باقی نکل گئی. میں جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا، شیطان نے مجھے ورغلایا. میں نے غلط نگاہوں سے دیکھنا شروع کیا، کمرے کی کنڈی لگائی اور غلط ارادے سے میں پڑھنے لگا، جبکہ میں قادر بھی تھا
کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن جیسی اس نوجوان لڑکی نے مجھے اپنے طرف غلط ارادے سے بڑھتے ہوئے دیکھا، مجھے کہنے لگی یا ملک اتق اللہ انی اخاف اللہ، بادشاہ بادشاہوں کے بادشاہ سے ڈر جا، میں بھی اس رب سے ڈرتی ہوں۔ اس کا یہ جملہ کہنا تھا، میرے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ میں اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے قدموں کو پلٹا، اس کے دامن کو بھی بچا لیا اور اپنے دامن کو بھی بچا لیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فتویٰ دے دیا طلاق واقع نہیں ہوئی۔ علماء نے کہا کہاں سے فتویٰ لیا؟ آپ نے فرمایا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے پیش ہونے کی خوف کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو خوف خدا خاتمہ بالخیر کا سبب ہے۔ صادق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس خوف کو دل میں رکھے۔